پنجاب میں تباہ کن بارشیں، حادثات اور کرنٹ لگنے سے مرنے والوں کی تعداد 63 ہو گئی۔ کئی دیہات زیر آب، دریائے جہلم میں اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ بھیرا اور شاہپور کے لیے الرٹ جاری۔ سیلابی ریلوں میں بہہ جانے والے 3 افراد کی لاشیں مل گئیں، چوتھے کی تلاش جاری۔ راولپنڈی میں ڈوبنے والے ندیم شہزاد کی لاش ڈھلا گاؤں اڈیالہ سے ملی۔ 26 سالہ محمد مہران کی لاش نجی سوسائٹی چکری روڈ سے مل گئی۔ صدر ہاتھی چوک میں ڈوبنے والے 9 سالہ حسن علی کی تلاش جاری۔ جہلم اور چکوال کے نشیبی علاقوں میں بدستور پانی جمع۔ گاؤں راجوال ہمک کے گھر بدستور زیر آب۔ سڑکیں اور پل سیلابی ریلوں میں بہہ جانے سے کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ جلال پور بھٹیا میں بھی سیلابی صورتحال، متعدد دیہات زیر آب، 1 سے 5 فٹ تک پانی جمع۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی چاول کی فصل تباہ، کسان پریشان۔ سیلاب سے تباہ حال علاقوں میں امدادی کارروائی جاری۔ چکوال، جہلم اور راولپنڈی میں پاک فوج کے جوان ضلعی انتظامیہ کے شانہ بشانہ۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق ریسکیو آپریشنز کے دوران پوٹھوہار ریجن میں 1000، جہلم میں 160 شہریوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ چکوال میں کلاؤڈ برسٹنگ کے باعث سیلابی پانی میں پھنسے 209 شہریوں کو ریسکیو کیا گیا۔ راولپنڈی میں ضلعی انتظامیہ نے 450 اور نالہ لئی سے 6 شہریوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ ریسکیو عملے نے منڈی بہاؤدین میں 4 گھنٹے کے آپریشن میں معذور خاتون اور 6 اہل خانہ کو بحفاظت نکال لیا۔ راولپنڈی میں بارش کا پانی شہریوں کی جمع پونجی بہا کر لے گیا۔ گوال منڈی، پیر ودھائی، ٹینچ بھاٹا کے نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل۔ آریہ محلہ، گنج منڈی اور صادق آباد میں بارشی پانی میں ڈوبنے سے شہریوں کی گاڑیاں، قیمتی فرنیچر اور ضروری سامان تباہ ہو گیا۔ شہری پنجاب حکومت اور انتظامیہ سے سخت نالاں، کہا کئی گھنٹے بارشی پانی میں گھرے رہے، نہ انتظامیہ کا کوئی اہلکار مدد کو پہنچا، نہ پنجاب حکومت کے کسی وزیر نے داد رسی کی۔ جہلم میں سیلاب میں پھنسے لوگوں کو بچاتے بہادر پولیس کانسٹیبل حیدر علی شہید۔ سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے کانسٹیبل کی لاش مل گئی۔ وزیر داخلہ کا کانسٹیبل کو خراج عقیدت، کہا شہید حیدر علی قوم کا ہیرو ہے جس نے بہادری کی مثال قائم کی۔ پولیس اہلکار کی نماز جنازہ ادا، سپرد خاک کر دیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری۔ ساہیوال، چینیوٹ، شاہپور سمیت کئی علاقوں میں بادل برسے۔ ساہیوال میں نشیبی علاقے زیر آب۔ لاہور میں بادل برسے۔ نشتر ٹاؤن، گلبرگ، مار روڈ، جے روڈ، شادمان، اچرا کے اطراف میں تیز بارش۔ اقبال ٹاؤن، گوال منڈی، لکشمی چوک، نسبت روڈ، نیو انارکلی بازار سمیت اطراف میں بھی موسلا دھار بارش ہوئی۔ متعدد فیڈرز ٹرپ کر جانے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ شادرہ میں کھمبے میں کرنٹ آنے سے لڑکا جان کی بازی ہار گیا۔ پنجاب میں حکومت کی غفلت سے کوئی اموات نہیں ہوئی، نئے مونسون سپیل کے لیے آج سے ہی تیاری مکمل کریں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز پی ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئیں۔ پنجاب میں بارشوں اور سیلابی ریلوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ابتدائی وارننگ سسٹم کا مشاہدہ۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے حفاظتی انتظامات اور آلات کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کو آبادی کے انخلاء کی ٹائم لائن اور مونسون سے قبل ندی نالوں کی مؤثر ڈیسلٹنگ مہم کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ کراچی کے شہری ہو جائیں ہوشیار، پنجاب میں بارشوں کے زوردار سپیل کے بعد بادلوں کا نیا ٹھکانہ سندھ ہوگا۔ سکھر، گھوٹکی سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں آج سے بارشوں کی پیش گوئی۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ 2 دن بعد پنجاب میں پھر سے بارشیں شروع ہوں گی۔ 21 جولائی سے مانسون کے نئے سپیل کا امکان ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ اگلے 3 سے 4 ہفتے تک موجودہ صورتحال برقرار رہے گی۔ رواں سال مانسون کے 2 سے 3 سپیل بڑھ گئے ہیں۔ دریائے سوات میں ڈوبنے والا 16 سالہ عبداللہ 3 ہفتوں بعد سپرد خاک۔ میت ڈسکا پہنچنے پر رکت امیز مناظر، حیران کشکبار، نماز جنازہ ڈسکا کلا میں ادا۔ عزیز و اقارب اور شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ سانحہ سوات میں عبداللہ کی والدہ اور 2 بہنوں سمیت ایک ہی خاندان کے 10 افراد جاں بحق ہوئے۔ 9 افراد کی تدفین پہلے ہی ہو چکی۔ قلات میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے 3 شہداء کی نماز جنازہ پی آئی بی گراؤنڈ میں ادا۔
پیپلز پارٹی اور MQM کے ارکان سندھ اسمبلی علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ قوال احمد صابری کے اہل خانہ شدت غم سے نڈھال۔ شہید احمد صابری کی والدہ کا کہنا ہے کہ میرا بڑا بیٹا گھر کا واحد کفیل تھا، جواں سال پوتا چلے جانے سے گھر ہی اجڑ گیا۔ پاک افغان سرحد سے خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام، 5 مبینہ خودکش حملہ آور گرفتار۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 17 جولائی کی شام خوارج نے سرحد پار کی۔ سیکیورٹی فورسز کی موجودگی کے باعث دہشت گردوں نے بیسی خیل کی مسجد میں پناہ لے لی۔ سیکیورٹی فورسز کی بہترین حکمت عملی کے باعث خوارج نے ہتھیار ڈال دیے۔ تمام خوارج افغان شہری ہیں، 3 کے پاس افغان شناختی کارڈ موجود ہے۔ مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ بسوں اور کوچز پر پے در پہ حملوں کے بعد بلوچستان حکومت کا بڑا فیصلہ، پبلک ٹرانسپورٹ میں سیکیورٹی گارڈز بھی تعینات کرنے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنرز نے کوچز، بسز اور ویگنز کے مالکان کو 2 سیکیورٹی گارڈز تعیناتی کرنے کے نوٹسز جاری کر دیے۔ ٹرانسپورٹ میں GPS ٹریکر، الارم سسٹم اور CCTV کیمرے نصب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکومت نے ٹرانسپورٹرز کو 20 جولائی کی ڈیڈ لائن دے دی۔ کراچی کے علاقے لیاری کھڈا میں عمارت گرنے کا مقدمہ بغدادی تھانے میں درج۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر الطاف حسین کی مدعیت میں غیر قانونی تعمیرات کا مقدمہ پلاٹ مالک کے خلاف درج کیا گیا۔ لی مارکیٹ میں ایک اور عمارت میں دراڑیں پڑ گئیں۔ SBCA کا عمارت خالی کرنے کے لیے نوٹس، مکینوں کا انکار۔ دوسری جانب مخدوش عمارتوں کی فہرست میں بے ضابطگیاں سامنے آ گئیں۔ کئی مخدوش عمارتیں فہرست سے نکال دی گئیں۔ وزیر بلدیات سعید غنی نے شکایات کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن میں اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ شپنگ سیکٹر میں نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے پلان مرتب کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ادارے کو کارپوریٹ خطوط پر استوار کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان ریلوے لائن سے خطے میں تجارت کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ پاکستانی شپنگ لائنز کے لیے سامان کی ترسیل سے ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ کمانے کا یہ نادر موقع ہے۔ وزیر اعظم کی بحری بیڑے میں جہازوں کی تعداد بڑھانے کے لیے اقدامات کی بھی ہدایت۔ لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی GHQ آمد۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لیبیا کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف نے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی تعاون، سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق تبادلہ خیال۔ ملاقات میں صنعتی اور تکنیکی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ لیبیائی کمانڈر کی آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتار کی یادگار شہداء پر حاضری، شہداء کو خراج عقیدت۔ خیبر پختونخوا میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سینٹ کی سیٹوں کی تقسیم کا معاہدہ، پہلے سے نامزد امیدوار ناراض، دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ، تحریک انصاف مشکل میں پڑ گئی۔ ناراض رہنما سلمان اکرم راجہ کے ساتھ وزیر اعلیٰ KP سے ملاقات کریں گے۔ ناراض ارکان کو منانے کے لیے چیئرمین بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور اسد کیسر پر مشتمل کمیٹی قائم۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے صوبائی اسمبلی کا اجلاس 20 جولائی کو بلانے کی سمری گورنر کو بھجوا دی۔ خیبر پختونخوا جعلی لائسنس کیس میں پیش رفت۔ اینٹی کرپشن نے مرکزی ملزم اسسٹنٹ ڈائریکٹر IT مجاہد خان کو گرفتار کر لیا۔ افغانی ویزا سکینڈل میں بھی پیش رفت۔ سکینڈل میں ملوث ڈپٹی سیکرٹری ویزا سیکشن شیری ہنا اصغر کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ جوائنٹ سیکرٹری FIA سیکشن عدنان ارشد کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سکینڈل میں 4 ملزم پہلے سے گرفتار ہیں۔ فیصل آباد میں انٹرنیشنل آن لائن فراڈ گینگ کا سرغنہ سابق چیئرمین فیسکو گرفتار۔ تحسین ایوان جسمانی ریمانڈ کے لیے فیصل آباد کی مقامی عدالت میں پیش۔ عدالت نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ عدالت نے فراڈ گینگ کے 11 غیر ملکی ملزمان کا بھی مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ میانمار سے تعلق رکھنے والی ملزمہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ پاکستان کی شام پر اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت۔
اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب اور سلامتی کونسل کے صدر عاصم افتخار نے کہا، اسرائیل جان بوجھ کر خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے۔ اسرائیل کو جواب دہ نہ ٹھہرانے سے خلاف ورزیاں مزید بڑھ گئیں۔ اسرائیل، ایران، یمن، شام، لبنان اور غزہ میں اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ پاکستان کا شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزیوں کو فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ پیسوں کی غرض سے ایران کے لیے جاسوسی کرنے والے اسرائیلیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد۔ اسرائیل نے شہریوں کو خبردار کرنے کے لیے اشتہاری مہم شروع کر دی۔ آسان رقم بھاری قیمت کے عنوان سے جاری اس مہم میں شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے ایران کے لیے جاسوسی کی تو یہ اس کے اور اس کے خاندان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ امریکی صدر کی جانب سے ایپسٹین کو لکھے گئے مبینہ فحش خط پر تنازع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وال اسٹریٹ جرنل کو مقدمہ درج کرانے کی دھمکی دے دی۔ تنازع اس وقت شروع ہوا جب امریکی اخبار نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ ٹرمپ نے 2003 میں عرب پتی جیفری ایپسٹین کو ایک نازیبا برتھ ڈے کارڈ بھیجا جس پر ایک برہنہ عورت کا خاکہ موجود تھا۔ اس خط میں امریکی صدر کے دستخط بھی تھے۔ امریکی صدر نے اس خبر کو جھوٹ، بدنیتی پر مبنی، توہین آمیز قرار دیا۔ اناسی سالہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نسوں کی کمزوری کا شکار، ٹانگوں کے نچلے حصوں میں سوجن، ہاتھوں پر نیل پڑ گئے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے طبی معائنے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ایسی علامات 70 سال سے زائد عمر کے افراد میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہاتھ کی پشت پر نیل کے نشان بار بار ہاتھ ملانے اور اسپرین کے استعمال سے جلد کے ٹشوز میں جلن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے مشیل اوباما سے طلاق کی خبروں کی تردید کر دی۔ طلاق کے سوال پر اوباما نے کہا لگاتے ہوئے کہا، کچھ وقت کے لیے معاملہ نازک تھا لیکن پھر مشیل نے مجھے واپس لے لیا۔ مشیل اوباما نے مسکراتے ہوئے کہا، لوگ مجھے شوہر کے ساتھ کسی تقریب میں نہ دیکھیں تو فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ شادی ختم ہو گئی۔ گزشتہ چند ماہ سے باراک اوباما کی اداکارہ جینیفر سے تعلقات کی خبریں کافی گرم ہیں۔